ہم بات کر رہے تھے میر کی شاعری کے حوالے سے کہ انہیں غم کا شاعر کیوں کہا جاتا ہے۔ خود فرماتے ہیں مجھ کو شاعر نہ کہو میر کی صاحب ہم نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کی صاحب ہم نے، درد و غم اتنے کیے جمع کہ دیواں کیا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ میر کی زندگی میں طرح طرح کے غم تھے، طرح طرح کے مشکلات تھے، طرح طرح کے مصائب تھے جن کا سامنا انہوں نے اپنی زندگی میں کیا۔ یا پھر ہم جب ہم دلی کی حالات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس کی بربادی کا بھی میر کی زندگی پہ خاصا اثر رہا۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور میر نے اس والہانہ محبت کا اظہار جگہ جگہ پہ کیا ہے۔ وہ روتے اور بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں جب وہ دلی کو برباد ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کا اظہار صاف طور سے ان کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یا پھر یہ دیکھ لیجئے کہ جب محبوب نے طرح طرح سے ستایا، جب محبوب نے ہر طرح سے ان کے دل پر چوٹ پہنچائی، تو ان حالات میں تو اس صدمے سے لے کے میر کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کا یا بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا رہا میر کو، لیکن اس کے باوجود بھی میر نے کے کلام میں جو غالب عنصر ہے یا جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ کمال کی ہے۔ اور ان کی جو شاعرانہ عظمت جو ہے اس کا اعتراف اردو کے بڑے بڑے شعراء نے کیا۔ جیسے کہ مرزا غالب ان کے حوالے سے کہتے ہیں، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ استاد تم ہی نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں غالب کا ایک اور شعر، غالب اپنا یہ عقیدہ بقول ناسخ، غالب اپنا یہ عقیدہ بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ ذوق نے ان کے حوالے سے، میر کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، نہ ہوا پر نہ ہوا، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ میر کی جو شاعرانہ عظمت تھی یا میر کا جو کلام تھا، جو ان کی شاعری تھی، یہ ہر طرح سے مکمل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خود بھی انہیں اپنی شاعری پہ فخر تھا، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیواں رہے گا۔ یہ تو سچی بات ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ آج بھی لوگ فخر کے ساتھ، عزت کے ساتھ میر کے کلام کا جائزہ لیتے ہیں اور میر کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ اور میرے پیارے بچوں، یہی وجہ ہے کہ میر کو اردو شاعری کا امام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو طریقہ کار میر نے اردو غزل میں اپنایا، جن موضوعات کا سہارا میر نے اردو غزل میں لیا، تو اسی طریقہ کار کو، اسی نقش قدم پہ جو آنے والے شعراء تھے وہ بھی اسی نقش قدم پہ چلنے لگے۔ میر کی شاعری کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو پیارے بچوں، اس میں ہمیں ہر طرح کے موضوعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میر نے اس کے دائرے کو، ایک جو اس کا مختصر دائرہ تھا، جب ہم دکن میں غزل کا جائزہ لیتے ہیں یا دہلی کے حاتم کے یہاں، آبرو کے یہاں، مضمون کے یہاں اردو غزل کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایک محدود دائرہ دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی حسن و عشق کی باتیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میر نے بھی اپنی غزلوں میں حسن و عشق کے حوالے سے باتیں کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اپنے محبوب کی تعریفیں کی، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اشعار ہیں جن میں یہ اپنے محبوب کو مخاطب کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے اتنا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے بات کی،
اور جائز اور مناسب الفاظ میں صاف سادہ اور عام فہم لہجہ اختیار کیا، سلیس اردو کا سہارا لے کے انہوں نے. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سے میر امن نے اردو نثر کی زبان کو صاف کیا، اس کو درست کیا، اس کو آسان بنا دیا، اس سے فارسی اور دکنی آمیز الفاظ کو نکال دیا، ٹھیک اسی طرح سے میر نے اردو زبان کو صاف کیا، اس کو سلیس بنایا، اس کو آسان بنایا، اور اس میں ٹھیٹھ اردو الفاظ یعنی خالص اردو الفاظ کا استعمال کر کے اس کو لوگوں تک پہنچایا، اور لوگوں نے آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ لیا، اور لوگ آسانی کے ساتھ اس میں اپنے خیالات کا، اپنی باتوں کا اظہار کرنے لگے. میرے پیارے بچوں، یہاں پر ہم ایک شعر لیں گے، آپ دیکھ لیجئے کہ بظاہر کہنے کو کتنا آسان اور مختصر سا شعر ہے، لیکن پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں کتنا فلسفہ بھرا ہوا ہے. اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن میر نے اسی ایک بڑے موضوع کو چند الفاظ میں پیش کیا ہے. یہی اس شاعر کی عظمت کا راز ہے، یہی اس کی بلندی کا راز ہے، یہی اس کو اردو غزل کا امام بنا دیتا ہے، یہی اس کو خدائی سخن کہلانے ہم کہتے ہیں کہ خدائی سخن ہے. یعنی شعر آپ دیکھ لیجئے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی، یہ نمائی سراب کی سی ہے. اگر ہم دیکھیں بظاہر ایک آسان سا شعر، پڑھنے کے لحاظ سے، زبان پہ لانے کے لحاظ سے، گنگنانے کے لحاظ سے، لیکن جب اس کے معنی اور مفہوم کا جائزہ لیتے ہیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میر نے کس قدر اور کس طریقے سے اور کن حالات میں اور کس طرح سے زندگی کے خاکے کو اور اس دنیا کی بے ثباتی کے نقشے کو پیش کیا ہے. اس پر غور کر لیجئے میرے بچوں. یعنی یہ بتاتے ہیں کہ جو ہماری جو حیثیت ہے، ہماری جو حالت ہے، یہ کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو وجود ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو وجود ہے یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے، کچھ دیر کے لیے رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور آپ جو یہ دنیا دیکھ رہے ہو یہ کچھ نہیں ہے بلکہ ایک دھوکہ ہے. ایک روز اسے فنا ہو جانا ہے، اور فنا ہونے کے بعد اس کا وجود اور اس کے حوالے سے کچھ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. یا آپ دیکھ لیجئے، جس سر کو غرور ہے یا آج تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. تو اس طرح سے میرے پیارے بچوں یہ سلسلہ جاری رہے گا میر کی شاعری کے حوالے سے. نیکسٹ کلپ میں ہم اور مزید بات کریں گے.